السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے رات کی آخری ٹرین کا ٹکٹ لیا تھا اور میری سیٹ ایک پرانی بوگی میں تھی۔ سفر کے دوران ایک بوڑھی عورت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اس نے مجھے ایک پرانی ڈائری دی اور کہا، اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا، وہ عورت غائب تھی، مگر جب میں نے وہ ڈائری کھولی اور اس کا پہلا ورق پڑھا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس میں نے رات کی آخری ریل گاڑی کا سفر کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے آبائی شہر پہنچنے کی شدید جلدی تھی اور دن کے وقت کوئی بھی مناسب سواری دستیاب نہیں تھی۔ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا اور رات کی تاریکی میں گہری اور سفید دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا تو سڑکیں بالکل سنسان اور ویران تھیں۔ دور دور تک کسی انسان یا جانور کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنا موٹا اور بھاری اونی کوٹ پہنا ہوا تھا اور ایک گرم مفلر سے اپنے کانوں اور گردن کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا، تاکہ یک وسطہ اور کاٹدار ہواؤں کے وار سے بچ سکوں۔ میرے قدموں کی آواز اس خاموش رات میں بہت واضح اور گونجدار سنائی دے رہی تھی۔ مسافر خانے تک کا طویل راستہ میں نے پیدل ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت کوئی سواری ملنا ناممکنات میں سے تھا۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں اس غیر متوقع اور ہنگامی سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مسافر خانے کی عمارت بہت پرانی اور خستہ حال تھی، جس کی اونچی دیواروں پر جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور پرانی اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں۔ یہ عمارت رات کے اس پہر ایک عجیب سی ویرانی، اداسی اور خوف کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں بھاری قدموں سے عمارت کے اندر داخل ہوا تو وہاں بھی ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ چند ایک مسافر زمین پر میلی چادریں بچھائے گہری نیند سو رہے تھے اور کچھ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے بینچوں پر بیٹھے سردی سے سکڑتے ہوئے اونگ رہے تھے۔ میں سیدھا ٹکٹ گھر کی طرف گیا، جہاں ایک ادھیڑ عمر کا تھکا ہارا کلرک اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گہری جھریاں تھیں اور وہ انتہائی بیزار لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے موٹے اور گندے شیشے پر ہلکی سی دستک دی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے رات کی آخری گاڑی کا ٹکٹ دینے کو کہا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے ایک بوسیدہ سا دراز کھولا، جس کے کھلنے پر ایک چرچراہٹ کی انتہائی ناخوشگوار آواز پیدا ہوئی۔ اس نے اس دراز میں سے ایک پرانا سا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس پر کچھ لکھا اور میرے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے انتہائی دھیمی آواز میں بتایا کہ میری نشست ایک پرانی بوگی میں ہے، جو ریل گاڑی کے بالکل آخر میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے وہ ٹکٹ لیا، اسے نہایت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ کر چبوترے کی طرف چل پڑا۔ چبوترے پر دھند اتنی زیادہ اور گھنی تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر بھی کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھت پر لگے ہوئے مدھم پیلے رنگ کے بلب دھند میں ایک عجیب اور خوفناک سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ان کی روشنی اتنی کمزور تھی کہ وہ رات کے گہرے اندھیرے کو دور کرنے میں مکمل طور پر ناکام تھی۔ میں ایک خالی اور برف کی طرح ٹھنڈے لکڑی کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ سردی کی شدت میں لمحہ بلمحہ مزید اضافہ ہو رہا تھا اور میں اپنے ہاتھ آپس میں رگڑ کر انہیں گرم کرنے کی مسلسل اور ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دور سے آتی ہوئی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس ویرانی کو مزید پرسرار اور
डरावना बना रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, वहां कोई तारा नहीं था, बस एक गहरी और स्याह चादर तनी हुई थी जिसने हर चीज को निगल लिया था। काफी देर तक इस ठिठुरती हुई सर्दी में जमकर इंतजार करने के बाद आखिरकार दूर अंधेरे में गाड़ी की एक मध्यम सी पीली रोशनी दिखाई दी और लोहे की पटरी पर भारी पहियों के रगड़ने की करख्त आवाजें आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। गाड़ी एक जोरदार और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ चबूतरे पर आकर रुक गई और उसके पुराने इंजन से निकलने वाला स्याह धुएं ने धुंध में मिलकर माहौल को मजीद धुंधला और दम घोटने वाला बना दिया। मैं अपनी जगह से उठा और अपना सामान संभाल कर अपनी मखसूस बोगी की तलाश में चल पड़ा। चूंकि मेरी बोगी गाड़ी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में थी, इसलिए मुझे काफी लंबा पैदल चलना पड़ा। जब मैं उस बोगी के पास पहुंचा तो उसकी खस्ता हाली देखकर मुझे सख्त हैरत हुई और परेशानी हुई। उसका बैरूनी रंग बिल्कुल उखड़ चुका था और दरवाजों पर जंग की एक मोटी तह जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बोगी को कई सालों बाद महज किसी मजबूरी के तहत इस्तेमाल में लाया गया हो। मैंने उसका भारी और जंग आलूद दरवाजा पूरी कुव्वत से लगाकर बमुश्किल खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर की फिजा बहुत घुटनज़दा थी। उसमें पुराने चमड़े, गर्द और नमी की एक अजीब सी नागवार बू फैली हुई थी। छत पर लगा हुआ एक वाहिद बल्ब मुसलसल टिमटिमा रहा था और उसकी पीली रोशनी इतनी कम थी कि बोगी के तमाम कोनों में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। निशिस्तों का सुर्ख चमड़ा जगह जगह से फटा हुआ था और उनके अंदर मौजूद पीली फोम और लोहे के स्प्रिंग बाहर निकल रहे थे। मैंने अपनी मखसूस नशिस्त तलाश की जो खिड़की के बिल्कुल साथ थी और वहां जाकर बैठ गया। खिड़की का शीशा गर्द और मट्टी से बुरी तरह अटा हुआ था और उसके पार कुछ भी वाजे दिखाई नहीं दे रहा था। बस रात की स्याही महसूस हो रही थी। मैंने अपने कोट को मजीद अपने गिर्द लपेटा और आराम से बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन निशिस्त की टूटी हुई स्प्रिंग मेरे जिस्म में चुभ रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी ने एक जोरदार झटका लिया और छक छक की मखसूस और जानी पहचानी आवाज के साथ पटरियों पर रेंगना शुरू कर दिया। रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और गाड़ी मुसाफिर खाने की हदूद से निकलकर शहर के मज़ाफ़ात और वीरान इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। बोगी के अंदर मेरे अलावा और कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था और एक मुकम्मल खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था, सवाए लोहे के पहियों की रगड़ और बाहर चलने वाली तेज हवा के शोर के। कोई दूसरी आवाज नहीं थी। मैंने अपना सर नशिस्त की पुश्त से टिका दिया और आंखें बंद करके अपने तवील सफर की थकावट को मटाने और आराम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जहन में चलने वाली बेशुमार उलझी हुई सोचों और इस पुरस्रार और वीरान माहौल ने नींद को मुझसे बहुत दूर कर दिया था। मैं बार बार आंखें खोलकर खिड़की से बाहर भागते हुए स्याह दरख्तों के साए और वीरान खेतों को देखता रहा। वक्त गुजरने का एहसास बहुत सुस्त था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये तवील और तारीक रात कभी खत्म नहीं होगी और ये सफर यूं ही सदियों तक चलता रहेगा। रेलगाड़ी के पहियों की एक मखसूस लय मेरे जहन में हथौड़े की तरह बरस रही थी। सफर को शुरू हुए काफी वक्त गुजर चुका था और गाड़ी एक मुसलसल और तेज रफ्तार नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। अचानक मेरी बोगी से जुड़ा हुआ अंदरूनी दरवाजा, जो आगे वाली दूसरी बोगी से जुड़ा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता खिसकने की आवाज आई। मैंने चौंक कर थोड़ी सी घबराहट के साथ उस तरफ देखा तो एक बूढ़ी औरत
दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका पूरा वजूद एक बड़ी और मोटी काली चादर में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा एक मोटे नकाब के पीछे मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था। उसके चलने के अंदाज में शदीद कमजोरी और बरसों की थकावट जाहिर हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की धीमी आहट बोगी के शोर में भी मुझे साफ सुनाई दे रही। वो बिल्कुल मेरे सामने वाली खाली नशिस्त पर आकर बैठ गई। उसके इस तरह अचानक बैठने से बोगी की फजा में एक अजीब सी खुनकी और शदीद पुरसरारियत फैल गई। मैंने उसकी तरफ बगौर देखा, लेकिन निकाब की मोटी तहों की वजह से उसके खदोखाल या चेहरे के तासुरात का जरा सा भी अंदाजा लगाना कतई नामुमकिन था। उसकी आंखें भी चादर के गहरे साए में छुपी हुई थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और हम दोनों के दरमियान एक गहरी और नाकाबिले तस्खीर खामोशी हायल थी। मैं बेचैनी से पहलू बदल रहा था और बार बार उस पुरसरार औरत की तरफ नजरें उठाकर देख लेता, लेकिन वो बिल्कुल साकत और बेहिस्सो हरकत बैठी थी, जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ही ना हो। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। बोगी में सिर्फ पहियों की मुसलसल आवाज गूंजती रही। फिर अचानक उसने हल्की सी हरकत की और अपनी चादर के अंदर हाथ डाला। उसने एक नहायत पुरानी और बुसीदा सी डायरी बाहर निकाली। उस डायरी के चमड़े की जिल्द फट चुकी थी और उसके अवराक जर्द और खस्ता पड़ चुके थे, जिन्हें देखकर बासानी अंदाजा होता था कि ये बहुत पुरानी है और उसे कई सालों से लोगों की नजरों से छुपा कर रखा गया है। उस औरत ने अपने कांपते हुए कमजोर हाथों से वो पुरानी डायरी मेरी तरफ बढ़ाई। उसके हाथ झुर्रियों से भरे हुए थे और सर्दी से नीले पड़ रहे थे। मैंने इंतहाई हैरानी और हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ आगे किए और डायरी को पकड़ लिया। उसकी बसीदा और ठंडी जिल्द को छूते ही मुझे अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ, जैसे उसमें कोई बहुत गहरा और खौफनाक राज दफन हो। जब मैंने वो डायरी पूरी तरह अपने हाथों में थाम ली, उस औरत ने मेरी तरफ अपना चेहरा किया, इंतहाई धीमी मगर पुर असर और कांपती हुई आवाज में कहा, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। उस पुरस्रार बूढ़ी औरत के कांपते हाथों से वो खस्ता हाल और बुसीदा डायरी लेते हुए मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने महज कागज का एक पलंदा नहीं, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का कोई बहुत भारी और पुरस्रार बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। उस डायरी की चमड़े की जिल्द को छूते ही मुझे एक अजीब सी खुनकी का एहसास हुआ, जो रात की इस शदीद सर्दी से बिल्कुल मुख्तलिफ और अंदर तक उतर जाने वाला था। उससे पुराने कागजों और एक खास किस्म की गर्द की बू आ रही थी, जो सदियों पुरानी इमारतों या बंद कमरों में महसूस होती है। उस औरत की पुरअसर और धीमी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसमें उसने मुझे इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखने की तलकीन की थी। मैंने हैरत और कुछ खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ उस डायरी को अपने हाथों में थामे रखा। फिर नहायत एहतियात के साथ उसे अपने गर्म लिबास की अंदरूनी जेब में गहराई तक उतार कर महफूज कर लिया, ताकि सफर के दौरान किसी झटके या बेध्यानी में वो मुझसे गिर न जाए और न ही किसी और की नजर उस पर पड़ सके। जेब में डायरी रखने के बाद मैंने दोबारा उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद फिर से उसी तरह खामोश और साकत हो चुकी थी, जैसे उसका मुझसे या इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। उसका पूरा वजूद
اس بڑی سی کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہونے کی وجہ سے میں اس کے تاثرات جاننے سے بالکل قاصر تھا۔ بوگی کے اندر ایک بار پھر وہی گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی جسے صرف ریل گاڑی کے پہیوں کی پٹری سے ٹکرانے والی کرخت آواز توڑ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار اب اپنے عروج پر تھی اور وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف اندھا دھند دوڑ رہی تھی۔ پرانی اور خستہ حال بوگی تیزی کی وجہ سے مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی اور اس کی ہر حرکت کے ساتھ لوہے کے پرانے پرزوں سے چرچراہٹ کی ناگوار آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ رات کی تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی اور باہر کا منظر بالکل غائب تھا۔ کھڑکی کے گندے اور گرد آلود شیشے سے صرف اندھیرا ہی اندر جھانک رہا تھا۔ سردی کی شدت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا کے سرد جھونکے شیشے کی درزوں سے اندر داخل ہو کر میرے جسم کو برف کی طرح سن کر رہے تھے۔ میں نے اپنے مفلر کو گردن کے گرد مزید کسا اور اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے تاکہ خود کو گرم رکھ سکوں، لیکن میرے ذہن میں چلنے والی سوچوں کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے اور اس نے اس ویران اور سنسان بوگی میں رات کے اس پہر مجھے ہی اس ڈائری کے لیے کیوں چنا؟ اس ڈائری میں ایسا کون سا راز دفن ہے جس کے لیے وہ اتنی پریشان اور خوفزدہ لگ رہی تھی؟ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس کی شناخت جاننا چاہتا تھا اور اس ڈائری کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی پرسرار خاموشی اور اس کے وجود سے چھلکنے والے ایک انجانے خوف نے میرے ہونٹوں کو سی دیا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میں ایک لفظ بھی ادا کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے کا انتظار کروں گا اور جب روشنی پھیلے گی تو شاید اس سے بات کرنے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنا سر نشست کی سخت پشت سے ٹکا دیا۔ سفر کی طوالت، دن بھر کی بھاگ دوڑ اور اس سرد رات کی تھکاوٹ اب میرے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کی شدید چبھن محسوس ہو رہی تھی اور پلکیں بوجھل ہو کر خود بخود گرنے لگی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو بیدار رکھوں اور اس عورت پر نظر رکھوں تاکہ کوئی غیر متوقع واقعہ پیش نہ آئے، لیکن انسانی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور بالآخر نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ میرا ذہن سوچوں کے بھنور سے نکل کر گہری اور تاریک وادی میں اترنے لگا اور مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کب میں ایک طویل اور گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ نیند پرسکون نہیں تھی، بلکہ اس میں بے چینی اور اضطراب نمایاں تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے بھی میرا ذہن جاگ رہا تھا اور مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ کبھی میں خود کو اندھیرے میں بھاگتا ہوا محسوس کرتا، کبھی مجھے اس عورت کی وہ دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دیتی جو مجھ سے ڈائری کی حفاظت کا وعدہ لے رہی تھی۔ خواب میں بھی میں اپنے لباس کی جیب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے کوئی مجھ سے وہ ڈائری چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ریل گاڑی کی چھک چھک کی آواز میرے خوابوں میں بھی شامل تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نیند میں کئی بار بے چینی سے پہلو بدلتا رہا اور ٹوٹی ہوئی نشست کی چبھن مجھے نیم بیداری کی حالت میں لے آتی، لیکن شدید تھکاوٹ کی وجہ سے دوبارہ نیند کی گہری کھائی میں گر جاتا۔ اس طویل اور بے چین رات کا سفر یوں ہی گزرتا رہا اور بالآخر وقت کا پہیہ گھومتے گھومتے صبح کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ ریل گاڑی کی رفتار اب کافی کم ہو چکی تھی اور پہیوں کی وہ کرخت اور بھیانک آواز بھی اب کچھ مدھم اور نرم محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے آہستگی سے اپنی بھاری اور بوجھل پلکیں کھولیں اور گھبرا کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی۔ رات کی وہ گہری تاریکی جو اس بوگی پر مسلط تھی اب چھٹ چکی تھی۔ کھڑکی کے گردآلود شیشے سے صبح صادق کی ہلکی نیلی اور اجلی روشنی اندر آ رہی تھی، جس نے بوگی کے ہر کونے کو روشن کر دیا تھا۔ میں نے اپنے خشک آنکھوں کو ملا اور اپنے اکڑے ہوئے جسم کو سیدھا کیا۔ رات بھر ایک ہی زاویے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری گردن اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، جوڑوں سے کڑاکے نکل رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے احساس ہوا کہ رات کی وہ شدید خنکی اور گھٹن اب نہیں رہی تھی۔ ہوا میں صبح کی تازگی اور ایک عجیب سی خوشگوار مہک شامل تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دھند کی وہ موٹی اور سفید چادر جو رات کو پورے منظر پر چھائی ہوئی تھی اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی، اور دور دور تک پھیلے ہوئے سرسبز کھیت اور درختوں کے جھنڈ صبح کے مدھم روشنی میں بہت دلکش لگ رہے تھے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی لالی پھیل رہی تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ایک نیا دن شروع ہو چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر کی تمام رات کی گھبراہٹ اور خوف کچھ کم ہونے لگا، لیکن میری یہ طمانینت صرف چند لمحوں کی مہمان تھی، کیونکہ اگلے ہی پل مجھے اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور میں نے فوراً اپنی نظریں سامنے کی طرف اٹھائیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے سامنے والی نشست بالکل خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پرسرار بوڑھی عورت جو رات بھر ایک کالے سائے کی طرح بت بنی میرے سامنے بیٹھی رہی تھی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے حیرت اور انتہائی پریشانی کے عالم میں پوری بوگی پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی، لیکن وہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی زیرو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بوگی کے دوسرے سرے تک گیا۔ میں نے طہارت خانے کا دروازہ دھکیلا، وہ بھی اندر سے خالی اور ویران پڑا تھا۔ بوگی کے دونوں اندرونی دروازے جو آگے اور پیچھے والی بوگیوں سے جڑے ہوئے تھے اسی طرح بند جیسے رات کو تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ عورت آخر کب اور کہاں چلی گئی۔ کیا وہ کسی چھوٹے پڑاؤ پر اتر گئی جب میں گہری نیند سو رہا تھا، یا پھر چلتی گاڑی سے کہیں غائب ہو گئی تھی؟ میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا اور میں بے بسی سے خالی نشست کو گھورنے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے رات کا وہ سارا واقعہ محض ایک خواب یا میرا کوئی وہم تھا۔ رات کی تاریکی، تنہائی اور تھکاوٹ نے شاید میرے ذہن میں کوئی خاکہ بنا دیا تھا، اور کوئی عورت حقیقت میں وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ محض ایک خواب تھا تو وہ سب کچھ اتنا حقیقی اور واضح کیسے محسوس ہو سکتا تھا؟ مجھے اس کے چلنے کی آہٹ، اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ دھیمی اور پرسرار آواز بالکل صاف اور واضح طور پر یاد تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لی اور اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اچانک بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں اس ڈائری کا خیال آیا جو اس نے مجھے دی تھی۔ اگر وہ عورت میرا وہم تھی تو کیا وہ ڈائری بھی میرا وہم تھی؟ اس خیال کے آتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرے ہاتھ بے ساختہ اپنے گرم لباس کی اندرونی جیب کی طرف بڑھے۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی اور جب میں نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا مجھے وہاں ایک سخت اور ٹھنڈی سی چیز محسوس ہوئی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ میں نے جلدی سے
اس چیز کو باہر نکالا اور اسے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ دن کی اس اجلی اور صاف روشنی میں وہ خستہ حال زرد بسیدہ چمڑے کی جلد والی ڈائری میرے سامنے تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کا وہ واقعہ کوئی خواب یا سراب نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت تھی۔ وہ پرسرار عورت واقعی آئی تھی اور اس نے یہ امانت میرے حوالے کی تھی۔ وہ بھلے ہی وہاں سے کسی پرسرار طریقے سے غائب ہو چکی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا وہ واحد ثبوت، یعنی وہ پرانی ڈائری، اب بھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے ڈائری کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور میری حالت انتہائی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس پرانی ڈائری کو یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے کھولنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، لیکن حقیقت جاننے کی جستجو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس ڈائری کے اوراق پلٹ کر دیکھوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اعصاب پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور پہیوں کی آواز کے علاوہ وہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ ڈائری کا پہلا ورق پلٹا۔ اندر سے ایک پرانی مہک آئی۔ صفحہ کافی بوسیدہ ہو چکا تھا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بھی وقت کے ساتھ مدھم پڑ چکی تھی، لیکن دن کی روشنی میں اسے پڑھنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس پہلے صفحے پر جمائیں اور وہاں لکھے ہوئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جوں جوں میں وہ الفاظ پڑھتا گیا، میری حیرت بڑھتی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اس تحریر کو ایک بار پھر بغور پڑھا اور اس پرانے کاغذ کی طرف پوری توجہ مرکوز کی تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میرا دل خوف اور تجسس سے بھر چکا تھا، لیکن الفاظ بالکل واضح اور صاف تھے۔ اس صفحے کے بالکل اوپری حصے پر جو کچھ لکھا تھا اس نے مجھے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہاں ایک ایسی چیز موجود تھی جس کی میں نے کبھی بھی توقع نہیں کی تھی۔ اس تحریر کے آخر میں ایک انتہائی جانی پہچانی لکھائی موجود تھی جس نے میرے ماضی کے بے شمار بند دروازے کھول دیے تھے۔ وہ لکھائی کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے مرحوم والد کی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک اور بہت اہم شخص کا نام بھی لکھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس صفحے پر ہمارے خاندانی وکیل کا نام درج تھا۔ میں نے ڈائری کے مزید اوراق پلٹنے شروع کیے تو میرے سامنے ماضی کے وہ تمام تاریک اور خوفناک راز ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگے جن سے میں اپنی پوری زندگی بالکل بے خبر اور ناواقف رہا تھا۔ اس بسیدہ اور پرانی ڈائری کے زرد پڑ چکے صفحات پر میرے مرحوم والد کی اصل وصیت اور ہماری خاندانی کاروبار کا مکمل اور نہایت خفیہ کھاتہ موجود تھا، جس میں ایک ایک پائی کا حساب نہایت باریک اور صاف لکھائی میں درج کیا گیا تھا۔ آگے چل کر جو کچھ لکھا تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی اور مجھے اپنے ہوش و حواس اڑتے ہوئے محسوس ہوئے، کیونکہ اس میں میرے سگے چچا کی ان تمام مکروہ سازشوں اور دھوکہ دہی کا مکمل اور تفصیلی ذکر تھا جو انہوں نے پہلے ہماری ساری جائیداد اور دولت ہتھیانے کے لیے کی تھی۔ ڈائری میں موجود تحریر کے مطابق میرے والد کی اچانک اور پرسرار بیماری کوئی قدرتی عمل نہیں تھا، بلکہ چچا نے انہیں آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دیا تھا تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں ایک عام بیماری لگے اور کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ والد صاحب اب
اپنی زندگی کے آخری دنوں میں چچا کی اس گناؤنی سازش کو سمجھ چکے تھے، لیکن اس وقت تک وہ اتنے کمزور اور بے بس ہو چکے تھے کہ بستر سے اٹھنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں انہوں نے اپنی تمام توانائیاں مجتمع کر کے یہ ڈائری لکھی تھی، جس میں انہوں نے خاندانی وکیل کی بے ایمانی کا بھی پردہ چاک کیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد چچا نے انتہائی چلاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے ہمارے خاندانی وکیل کو بھی بھاری رقم اور جائیداد میں حصے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور والد کی اصل وصیت کو چھپا کر ایک بالکل جعلی اور من گھڑت وصیت تیار کروائی گئی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ موجود ہماری قیمتی زمین، تمام کپڑے اور جوتوں کے کارخانے اور ساری جمع پونجی اپنے نام کروا لی تھی۔ مجھے میرے جائز اور قانونی حق سے مکمل طور پر محروم کر کے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے، والد کی موت کے چند دن بعد کس طرح چچا نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ ہمارا خاندانی کاروبار پچھلے کئی سالوں سے خسارے کا شکار ہے، اور والد نے اپنے پیچھے قرض خواہوں کا ایک بڑا بوجھ اور بے تحاشا قرض چھوڑا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، اور وہ تمام کارخانے اور جائیداد بیچ کر لوگوں کا قرض ادا کر رہے ہیں تاکہ میرے والد کی روح کو سکون مل سکے، اور میں اس وقت بہت چھوٹا اور دنیا داری سے بالکل نہ سمجھ تھا۔ اسی لیے میں ان کی ان جھوٹی اور مکارانہ باتوں پر مکمل یقین کر کے خاموش ہو گیا تھا، اور اپنی بقا اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایک چھوٹے سے کارخانے میں معمولی مزدور کی حیثیت سے اپنی زندگی کی سخت اور کٹھن جدوجہد میں لگ گیا تھا۔ لیکن آج اس پرانی ڈائری نے سارا سچا واقعہ اور چچا کیا اصل بھیانک چہرہ میرے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ ڈائری کے آخری حصے میں اس بوڑھی عورت کا بھی تفصیلی ذکر موجود تھا، جس نے رات کے گہرے اندھیرے میں میری یہ ڈائری میرے حوالے کی تھی۔ وہ تحریر پڑھ کر مجھ پر ایک اور بہت بڑا اور حیران کن انکشاف ہوا کہ وہ پرسرار عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر کی نہایت پرانی اور وفادار خادمہ تھی، جس نے میری پیدائش کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، اور وہ میرے والد کی بہت رازدار اور قابل بھروسہ ملازمہ تھی۔ چچا کی سازشوں، زہر دینے کے واقعے اور جعلی کاغذات کا علم ہونے پر وہ سخت گھبرا گئی تھی۔ اس نے یہ ساری بات مجھ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن چچا کو اس کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اسے جان سے مارنے کی سنگین دھمکیاں دے کر اور زبردستی ماٹ پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن وہ وفادار خادمہ جاتے جاتے نہایت ہوشیاری اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میرے والد کی یہ اصل ڈائری اور اہم ترین دستاویزات اپنے کپڑوں میں چھپا کر لے گئی تھی، تاکہ وقت آنے پر وہ یہ امانت مجھ تک محفوظ طریقے سے پہنچا سکے اور مجھے میرا چھینا ہوا حق واپس دلا سکے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر کئی سالوں تک اس ڈائری کی حفاظت کی اور اپنی پہچان چھپا کر درد کی ٹھوکریں کھائیں۔ اس نے انتہائی غریبی اور قسم پرسی کی زندگی گزاری، لیکن کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی، اور بالآخر رات کے اس طویل اور پرسرار سفر میں موت کے سائے سے بچتے ہوئے اسے مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ میرے دل میں اس پرانی خادمہ کے لیے عقیدت، محبت کے بے پناہ جذبات امڑ آئے تھے۔ میں اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے والد کی تلخ یادوں اور خادمہ کی عظیم قربانی میں کھویا رہا۔ ریل گاڑی اب
میرے آبائی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ مسافر خانے کے چبوترے پر پہنچ کر گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پوری طرح رک گئی اور میں اپنا مختصر سا سامان اور وہ قیمتی ڈائری سینے سے چھپائے تیزی سے نیچے اترا۔ میرے قدموں میں اب برسوں کی تھکاوٹ کے بجائے ایک عجیب سی تیزی، ایک نیا جوش اور ایک پختہ عزم تھا، کیونکہ اب میرے پاس سچائی اور اپنے حق کا سب سے بڑا ثبوت موجود تھا۔ میں مسافر خانے کی پرہجوم عمارت سے باہر آیا اور سیدھا اپنے چھوٹے سے خستہ حال مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے راستے میں کسی وکیل یا اپنے کسی جاننے والے سے رابطہ کرنے کا بالکل نہیں سوچا، کیونکہ میں یہ ساری حقیقت اور یہ بڑی کامیابی سب سے پہلے اپنی ہم سفر کو بتانا چاہتا تھا، جو ہر مشکل اور کڑے وقت میں ایک چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑی رہی تھی، جس نے غریبی، فاقہ کشی اور تنگی کی ان تمام سخت دنوں میں بھی مجھے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھا کر مجھے جینے کی نئی امید دی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے تنگ اور تاریک محلے کی گلیوں سے گزرا اور سیدھا اپنے گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میری بیوی صحن میں بیٹھی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مجھے اس وقت اچانک اور اتنی جلدی واپس گھر آیا دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئی اور چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات لیے میری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اسے میرے اتنی جلدی واپس آنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ پھر میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے اونی کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ پرانی اور خستہ حال ڈائری نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید یا الجھن کے اسے بتایا کہ رات ریل گاڑی کے طویل سفر میں مجھے ہماری پرانی اور گمشدہ خادمہ ملی تھی، جس نے یہ ڈائری میری جان بچانے کی تاکید کے ساتھ مجھے دی ہے۔ میں نے اسے وہ ساری بات ایک ایک کر کے تفصیل سے بتائی جو میں نے ڈائری کے زرد اوراق میں پڑھی تھی اور جو کڑوا سچ مجھ پر آشکار ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح چچا نے والد کی وفات کے بعد خاندانی وکیل کا ایمان خریدا اور جعلی کاغذات بنوا کر ہماری ساری قیمتی جائیداد، مکانات اور منافع بخش کاروبار پر مکمل قبضہ کر لیا اور ہمیں بے یار و مددگار سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جس نے مجھے یہ ڈائری دی، وہ ہمارے گھر کی وہی پرانی خادمہ تھی جسے چچا نے بے دردی سے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ یہ اصل وصیت اور خفیہ کھاتے بچا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور ساری زندگی اس نے مجھ تک یہ سچائی پہنچانے کا انتظار کیا۔ میری بیوی جب یہ سنسنی خیز اور لرزہ خیز داستان سن کر بالکل ششدر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ رب کائنات کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، آخرکار حق اور سچ سب کے سامنے آ ہی گیا۔ میں نے اسے مکمل یقین دلایا کہ اب اس ڈائری کی موجودگی میں چچا کا کوئی بھی دھوکہ اور فریب مزید کام نہیں آئے گا۔ ہم بہت جلد اپنا وہ سارا حق اور وہ کھویا ہوا مقام واپس لے لیں گے جو ہم سے بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک اس بارے میں بات کرتے رہے اور اس ڈائری میں موجود ثبوتوں کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اس امانت کی بھرپور قدر کرنی چاہیے اور اس خادمہ کی زندگی بھر کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ سب سے پہلے اسے اس لیے بتایا ہے کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہے اور میں کوئی بھی قدم اس کی مرضی اور اس کو بتائے بغیر نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔
اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ہمیشہ کی طرح میرا بھرپور ساتھ دینے کا مکمل یقین دلایا۔ اس دن دوپہر کے وقت میں نے شہر کے ایک انتہائی ایماندار اور اصول پسند قانون دان سے رابطہ کیا، جس کی شہرت حق کا ساتھ دینے اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کے حوالے سے پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس کے دفتر پہنچا اور دروازہ بند کر کے وہ ڈائری اور اس میں موجود تمام تفصیلات اس کے سامنے رکھ دیں۔ قانون دان نے ڈائری کو بہت غور سے پڑھا اور اس میں موجود میرے والد کی لکھائی، خاندانی وکیل کے نام اور چچا کی سازشوں کے بارے میں جان کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ ڈائری ایک ایسا ناقابل تردید ثبوت ہے جسے کوئی بھی عدالت جھٹلا نہیں سکتی، اور ہم یہ مقدمہ ضرور جیتیں گے۔ ہم نے اگلے ہی دن بغیر کسی کو خبر کیے سیدھا عدالت عالیہ میں چچا اور خاندانی وکیل کے خلاف دھوکہ دہی، جعل سازی اور غبن کا ایک بہت بڑا مقدمہ دائر کر دیا۔ جب عدالت کا پہلا بلاوا چچا کے پاس پہنچا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جو اتنے سالوں سے ایک غریبی اور دبی ہوئی زندگی گزار رہا تھا، اچانک اتنی بڑی جسارت کروں گا۔ چچا نے فوراً اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے غنڈے میرے گھر بھیجے، جنہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مقدمہ واپس لینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اب وہ پرانا اور ڈرا ہوا انسان نہیں رہا تھا۔ میرے اندر سچائی کی طاقت اور والد کی ڈائری کا حوصلہ موجود تھا۔ میں نے ان کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور قانون دان کے ساتھ مل کر ثابت قدمی سے مقدمے کی پیروی جاری رکھی۔ عدالت کے اندر کارروائی کا آغاز ہوا تو چچا کا خریدا ہوا وکیل بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹے دلائل پیش کرنے لگا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں محض جائیداد کے لالچ میں اپنے سگے چچا پر کیچڑ اچھال رہا ہوں۔ میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس موقع پر میرے قانون دان نے منصف کے سامنے وہ پرانی اور بوسیدہ ڈائری پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ یہ ڈائری میرے مرحوم والد نے اپنے آخری دنوں میں لکھی تھی اور اس میں ان کی اصل وصیت اور چچا کے تمام جعل سازیوں کا مکمل کچا چھٹا موجود ہے۔ ڈائری دیکھتے ہی چچا اور ان کے وکیل کے چہروں کا رنگ فک پڑ گیا اور ان کی ساری ہوشیاری خاک میں مل گئی۔ عدالت نے اس ڈائری کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور اس کی لکھائی کی جانچ پڑتال کے لیے ملکی سطح کے سب سے بڑے ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کر دی۔ ماہرین نے کئی دن تک جدید ترین آلات کی مدد سے ڈائری کے کاغذ، سیاہی، لکھائی کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا اور آخر کار اپنی حتمی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں مکمل اور قطعی طور پر یہ تصدیق کی گئی تھی کہ ڈائری میں موجود لکھائی اور دستخط 100% اصلی ہیں اور وہ کسی اور کے نہیں بلکہ میرے مرحوم والد کے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ چچا نے جو وصیت نامہ عدالت میں پیش کیا تھا وہ مکمل طور پر جعلی تھا اور اس پر موجود دستخط کسی ماہر نقال سے بنوائے گئے تھے۔ اس شاندار اور واضح رپورٹ کے بعد عدالت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ منصف نے اپنے حتمی فیصلے میں چچا کی تمام جعلی دستاویزات کو منسوخ کر دیا اور انہیں جعل سازی، دھوکہ دہی اور میرے والد کو زہر دینے کی سازش کے سنگین جرائم میں عمر قید کی کڑی سزا سنا کر جیل کی کوٹھڑی میں بند کرنے کا حکم صادر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس خاندانی وکیل کو بھی اپنے پیشے سے غداری اور چچا کا ساتھ دینے کے جرم میں قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا اور اسے بھی طویل قید کی سزا سنائی گئی۔
عدالت نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ چچا کے قبضے میں موجود تمام کارخانے، زمینیں، مکانات اور خزانوں میں موجود ساری رقم ان سے چھین کر مکمل طور پر میرے نام منتقل کر دی جائے۔ اس دن جب میں عدالت کی اونچی عمارت سے باہر نکلا تو آسمان بالکل صاف تھا۔ سورج کی روشنی میرے چہرے پر ایک نئی امید اور فتح کی نوید بن کر پڑ رہی تھی۔ کئی سالوں کی ذلت، غریبی اور دربدری کے بعد بالآخر مجھے میرا چھینا ہوا حق اور مقام واپس مل گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس خادمہ کی تلاش شروع کی جس نے اپنی زندگی تباہ کر کے میری زندگی بنائی تھی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد مجھے وہ شہر کے ایک پسماندہ اور دور دراز علاقے میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں بیمار حالت میں ملی۔ میں اسے پورے احترام اور عزت کے ساتھ اپنے اس بڑے خاندانی گھر میں واپس لے آیا جہاں سے اسے بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ میں نے اس کا بہترین علاج کروایا اور اسے اپنی سگی ماں کا درجہ دیا۔ اس طرح اس پرانی اور پرسرار ڈائری نے میری زندگی کی تمام الجھنوں اور پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، اور وہ رات کا پرسرار سفر میری زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا تھا، جس نے نہ صرف مجھے میرا کھویا ہوا مقام اور حق واپس دلایا بلکہ سچائی کی جیت اور دھوکے کی ہار کا یہ طویل اور صبر آزما سفر اپنے خوشگوار اور تسلی بخش انجام کو پہنچ گیا، اور ہم نے ایک نئی اور پر امید زندگی کا آغاز کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، جس میں اب کوئی جھوٹ، فریب یا دکھ باقی نہیں رہا تھا۔ مسافر خانے کے چبوترے پر اترتے ہی میرے قدموں میں ایک نیا عزم تھا، کیونکہ اب میرے پاس وہ ڈائری موجود تھی جس نے میرے والد کی موت اور چچا کی سازشوں کا کچا چھٹا کھول دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کسی سے بات کیے بغیر سیدھا اپنے گھر کا رخ کیا جہاں میری بیوی میری واپسی کی منتظر تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر اسے تمام حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھی۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اسے سارا ماجرا سنایا تو وہ حیرت اور صدمے سے سکتے میں آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ڈائری اس پرانی وفادار خادمہ نے مجھے دی جو ہمارے گھر سے چچا کے ظلم کی وجہ سے نکالی گئی تھی۔ ڈائری میں والد کے آخری ایام، چچا کا زہر دینا اور خاندانی وکیل کی ملی بھگت سے جعلی وصیت بنوانے کا سارا ذکر موجود تھا۔ یہ سب سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے مکمل ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ ہم نے ڈائری کا باریکی سے جائزہ لیا۔ معلوم ہوا چچا نے کروڑوں کی جائیداد اور کارخانے کس طرح جال سازی سے اپنے نام کیے تھے۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ اب ہم اپنا قانونی حق چھین کر رہیں گے اور چچا کو ان کے جرائم کی سزا دلوائیں گے۔ اس کے بعد میں نے ایک ایماندار وکیل سے رابطہ کیا، ڈائری ثبوت کے طور پر پیش کر دی۔ عدالت میں جب یہ ڈائری پیش ہوئی، چچا کے جھوٹ کا محل پل بھر میں ڈھہ گیا۔ ماہرین نے ثابت کر دیا کہ ڈائری کے دستخط اصلی ہیں، چچا کی پیش کردہ وصیت جعلی ہے۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دیا اور چچا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ مجھے میری ساری وراثت واپس مل گئی۔ اس خادمہ کو تلاش کر کے میں نے اسے اپنے گھر میں عزت کا مقام دیا، جس نے اپنی جان پر کھیل کر یہ امانت مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں نے اس تمام کٹھن راستوں کو اپنی بیوی کی مدد سے طے کیا اور ان تمام برسوں کی تلخی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے مل کر نئی زندگی کا آغاز کیا، ان تمام لوگوں کی مدد کی جو کسی نہ کسی طرح چچا کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ خادمہ کو اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور ہمارے گھر کا اہم حصہ بن چکی تھی۔ اس ڈائری نے ہماری زندگی کے تمام اندھیروں کو دور کر دیا۔ ہم سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے میں کامیاب ہو گئے۔ چچا کی سزا نے ہمیں انصاف کا احساس دلایا اور ہماری کھوئی ہوئی عزت دوبارہ بحال ہو گئی۔ آج ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پرانی ڈائری کو ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر سنبھال کر رکھا ہے، جو سچ کی طاقت کو ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی۔
हमें अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहा और हम अपने मुस्तकबिल के मंसूबों में पूरी तरह मसरूफ़ हैं। मेरी बीवी ने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया और हमने इस कामयाबी का जश्न सादगी के साथ मनाया। चचा की मकारी और साजिशें ख़त्म हो चुकी थीं और सच्चाई की जीत ने हमें एक नई और खुशगवार ज़िंदगी का रास्ता दिखाया। हम अपनी ख़ानदानी कारोबार को दोबारा से चलाने के लिए पुरज़म थे। हमने बहुत मेहनत से उसको एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। आज हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कोई फ़रेब या छुपी हुई साजिश नहीं है और हम हर दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखते हैं। हम उस खादमा के एहसानमंद हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम तक सच पहुंचाया। इस तरह ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या साबित हुआ। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।